السلام علیکم، میں ہوں طارق جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں جدون ٹائم۔ ناظرین کرام، آج 21 اپریل ہے اور ہم پاکستانی 21 اپریل کو ہر سال اقبال ڈے مناتے ہیں۔ ایک ایسا شاعر جن کو شاعر مشرق اور حکیم الامت کہتے ہیں، جنہوں نے پہلی دفعہ فلسفے کو شاعری میں بیان کیا، شعری زبان میں بیان کیا، اور جو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب انڈونیشیا میں آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو وہاں کی لیڈران اور وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں نے ان دونوں لیڈران کی لٹریچر کا اپنی زبان میں ٹرانسلیشن کرائی، اور ان کے لٹریچر سے استفادہ کر کے وہاں کے لوگوں نے آزادی حاصل کی۔ اور پاکستان کا خواب سب سے پہلے علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 14 اگست 1947 کو شرمندہ تعبیر کیا۔ ملک تو ہم نے حاصل کر لیا، لیکن جس مقصد کے لیے بنا تھا اب تک 74 سال گزر چکے، ہم وہ مقصد ابھی تک حاصل نہ کر سکے۔ یعنی ایک ایسی ریاست جہاں مسلمان اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکے ہیں اور تمام مسلم امت کے لیے وہ رول ماڈل ہو۔ اور اس ٹارگیٹ کو حاصل نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، بنیادی وجہ ہمارا فرسودہ نظام تعلیم۔ ایک ایسا نظام تعلیم جس میں 3 پیرل نظام چل رہے ہو، یعنی اردو میڈیم، انگلش میڈیم اور مدرسہ سسٹم۔ اگر کسی ملک میں یہ 3 نظام چل رہے ہو اور ہم یہ توقع کریں کہ ہم ایک قوم بن جائے، تو یہ احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ اور دنیا کی تاریخ میں کسی ملک نے اب تک ترقی حاصل نہیں کی اور ایک قوم نہ بن سکی ہے جس کا یکساں نظام تعلیم نہ ہو اور تعلیم اس کی قومی زبان میں نہ ہو۔ آج تک دنیا کی کسی بھی قوم نے ترقی حاصل نہیں کی، یہ تاریخ گواہ ہے۔ تو ہم اپنی موضوع کی طرف آتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کے اشعار میں، ان کی تعلیمات میں اور ان کے لٹریچر میں ہمیں پیار اور محبت اور عشق کا سبق ملتا ہے، خودی کا سبق ملتا ہے، اور ایک امید نظر آتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں ان کے اشعار کو۔ انہوں نے تقریباً 12,000 اشعار لکھے ہیں، اور 12,000 میں سے 7,000 فارسی زبان میں ہیں، جبکہ 5,000 اردو زبان میں ہیں۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے اور بڑوں میں مقبول ہے یکساں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مدارس میں اور اسکول، یونیورسٹیز اور کالجز میں یکساں مقبول ہے، اور جب کوئی مقرر تقریر کرتا ہے تو اپنی تقریر کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے ان کے اشعار کا سہارا لیتے ہیں۔ اور میں آپ کو ان کے کچھ منتخب اشعار سناتا ہوں۔ خودی کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نیا صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ اور سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور ان کے ایک مشہور دعا ہے جو جب ہم چھوٹے تھے اور اسکول اور کالج میں پڑھتے تھے تو اسمبلی میں ہم یہ دعا پڑھتے تھے کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ لیکن جب تک ہمارا نظام تعلیم ٹھیک نہ ہو، ہماری تعلیم کی جو زبان ہے وہ جب تک اردو نہ ہو، اور ہم ان کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر سنجیدگی سے عمل نہ کریں اور ان کے لیے یونیورسٹیز میں ایک الگ ڈپارٹمنٹ قائم نہ کر لے،
تب تک جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا ہے ہمارے بڑوں نے، وہ مقصد تب تک ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اقبال ڈے اور قائد ڈے اور 14 اگست اور یوم 23 مارچ کو ہم مناتے رہیں، ہمیں ان کی تعلیمات پر بھی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ مجھے تاج جدوں کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔